اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے دین کا۔ بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا۔ تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے، وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے، قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا۔ تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے۔ تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے, مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان, ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ, اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں, نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے, اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں, تو آپ کا دیکھنا, اس کو دیکھ کر سمجھنا, اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے, اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے, اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے, اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک, ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو, کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لے. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں, جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں, میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو, جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا, جو ہمیں لیسن ملا, وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے, اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے, کیا کہنا چاہیے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. ناظرین, آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو قرآن رمضان سیریز ہے, اور آپ کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے میسیجز کی شکل میں بھی اور کمنٹس میں بھی, تو بہت شکریہ آپ کا. آج ہم جو ہے اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 5 کرنے لگے ہیں, سپارہ نمبر 5 والمحسنات. اس کی آج ہم جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کریم کی, میں وہ آپ کے ساتھ 5ویں پارے کی وہ شیئر کرنے لگا ہوں. اس میں 5واں جو پارہ ہے والمحسنات, اس میں سورۃ النساء میں جو آیات ہیں نا 24 تا 147 وہ شامل ہیں. کل آیات تو سورۃ النساء کی 176 ہیں, اور یہ مدنی صورت ہے, مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا, اور کل رکوع اس کے اندر جو ہیں وہ 24 ہیں. اور یہ جو سپارہ ہے, سپارہ نمبر 5, اس میں جو شامل رکوع ہیں وہ رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 16 تک کے رکوع جو ہیں, رکوعات وہ شامل ہیں. اور یہ سپارہ والمحسنات 5واں پارہ جو ہے مکمل طور پر سورۃ النساء کے درمیانی حصے پر مشتمل ہے, اور اس میں اسلامی معاشرے کے جو قانونی, خاندانی, عدالتی اور حکومتی اصول ہیں وہ بیان فرمائے گئے ہیں. تو ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیات جو ہیں 24 اور 25, ان میں نکاح کے جو مزید احکامات ہیں وہ قرآن کریم ہمیں دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ حرام رشتوں کے بعد حلال نکاح کا بیان جو ہے وہ ان 2 آیات کے اندر ہے. لونڈیوں سے نکاح کی اجازت شرائط کے ساتھ وہ بیان کی گئی, اور پاک دامنی کی تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے ان 2 آیات میں. پیغام جو ہے ان 2 آیات کا وہ یہ ہے کہ اسلام معاشرے میں پاکیزگی اور عزت کی حفاظت کرتا ہے. یہ ان 2 آیات کا خوبصورت پیغام ہے جو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم میں عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 26, 27 اور 28 جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں
پیدا فرمائی ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا، بے شک ہم کمزور ہیں۔ اور پیغام جو ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے یہ سختی نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت نمبر 29 اور 30 ہیں، یہ ان میں مطلب قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے کہ مال ناحق جو ہے وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے، آپس میں باطل طریقوں سے مال نہ کھاؤ اور خودکشی جو ہے وہ نہ کرو۔ یہ اس کے اندر بیان، مطلب یہ میں سمجھ سکا ہوں کہ یہ پیغام ہے، اور پیغام یہ بھی ہے کہ جان اور مال جو ہیں وہ دونوں محترم ہیں۔ ٹھیک، اچھا، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 35 تک جو ہے کبیرہ گناہ اور جو گھریلو اختلاف ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن کریم میں، کہ بڑے گناہوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کی صورت میں ثالث جو ہے وہ مقرر کرو، اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے۔ پیغام اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ خاندان بچانا اسلام کی ترجیح میں شامل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 42 جو ہے وہ بیان کرتی ہے حقوق العباد کے بارے میں، یعنی بندوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن کریم، ہمیں ایڈوائس دیتا ہے، ہمیں آرڈر دیتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور والدین سے حسن سلوک کا حکم جو ہے وہ دیتا ہے، اور رشتہ داروں سے بھلائی جو ہے اس کا حکم بھی دیتا ہے۔ پھر قرآن کریم ان آیات میں یہ حکم بھی دیتا ہے کہ یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں اور مسافروں سے اچھا برتاؤ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پیغام اس کا جو آتا ہے نٹ شیل میں وہ یہ آتا ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف نماز نہیں ہے، حسن معاشرت جو ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 جو ہے وہ بیان فرماتی ہے، حکم آتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز سے منع فرمایا گیا ہے، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ اس کے اندر حکم قرآن پاک ہمیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جنابت کے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور پیغام جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے اس آیت کا کہ نماز جو ہے شعور کی حالت میں اور پاکیزگی کے ساتھ ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے اس کے اندر جو مجھے سمجھ آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 57 تک 57 تک اہل کتاب کی جو روش ہے اس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ کتاب میں تحریف کرنا یعنی رد و بدل کرنا، حق کو چھپانا، تو اس کے بارے میں مطلب تنبیہ کی گئی ہے، اور ایمان والوں کے لیے جو جنت کی بشارت ہے وہ دی گئی ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 اور 59 جو ہیں وہ عدل اور اطاعت کی جو بات ہے وہ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کرو اور عدل سے فیصلے کرو، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت جو ہے یہ کرو، یہ حکم آتا ہے ان آیات میں۔ پیغام جو بنتا ہے وہ یہ ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، کہ اسلامی حکومت جو ہے عدل اور امانت پر قائم ہوتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک جو قرآن کریم فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں۔ طاغوت جو ہے وہ مطلب جھوٹ سے ریلیٹڈ بات جو ہے وہ طاغوتی یا شیطان سے ریلیٹ بات جو ہے وہ ہوتی ہے۔ فیصلے جو ہیں وہ منافقین طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فیصلے ہیں ان سے اعراض کرتے ہیں۔ پیغام جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے ان آیات کا کہ حقیقی ایمان جو ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے 76 تک جو مجھے سمجھ آئی ہے، قرآن کریم اس کے اندر جہاد کی تیاری کے بارے میں فرماتا ہے کہ احتیاط سے نکلو، کمزور ایمان والے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ مجھے سمجھ آ سکی ہے، اور جو معنی جو مجھے سمجھ آیا۔ پھر آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 87 جو ہے،
77 to 87 Quran orders, Quran directs us about death and destiny. موت اور تقدیر کے بارے میں جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا سوائے اللہ کے. ہر نیکی اللہ کی طرف سے، اور مصیبت جو ہوتی ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. یہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتایا گیا ہے آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 87 میں، جو مجھے سمجھ آ سکی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 104 میں جو ہے قرآن کریم فرماتا ہے منافقین اور قتال کے بارے میں. منافقین کے بارے میں احکام آتے ہیں ان آیات میں، اور نماز خوف کا جو طریقہ ہے وہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جہاد میں کمزوری نہ دکھاؤ. 88 آیت نمبر 88 سے 104 میں جو مجھے سمجھ آ سکی ہے وہ یہ ہے. اس کے بعد آیت نمبر 105 سے 115 تک اللہ تعالیٰ اس سورہ نساء میں عدل کا حکم جو ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیانت کرنے والوں کی حمایت نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسان کو حوصلہ بھی دیتا ہے کہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے ان آیات میں. اس کے بعد آیت نمبر 116 سے آیت نمبر 122 تک جو ذکر آتا ہے، جو میں سمجھ سکا ہوں، وہ شرک کے بارے میں ہے. ناقابل معافی گناہ ہے شرک جو ہے، یہ ناقابل معافی گناہ ہے. بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرتا. ٹھیک، ہاں آپ توبہ اگر کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ یہ کام نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی پاک ذات جو ہے وہ رحمان رحیم ہونے کی جو صفت ہے اس کو آپ کی توبہ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر دے. ایمان والوں کے لیے جنت کا بھی ذکر جو ہے وہ انہی آیات میں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 123 سے 134 تک جو ہے جو عمل کی بنیاد ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کے احکامات ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ صرف دعووں کے ساتھ دعویٰ کر کے کامیابی نہیں ملتی، جو برائی کرے گا وہ بدلہ پائے گا، اور مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر اجر کے مستحق ہیں. یہ پیغام جو ہے یہ آتا ہے، یہ حکم آتا ہے. آیت نمبر 135 جو ہے اس کا جو کرکس میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انصاف پر ڈٹ جاؤ، عدل قائم کرو، چاہے اپنے خلاف ہو، ٹھیک، اور خواہشات کی پیروی نہ کرو. پیغام اس کا جو کرکس جو آیا سمجھ مجھے وہ یہ ہے کہ اسلام کا ستون جو ہے وہ عدل ہے. ٹھیک، پھر آیت نمبر 136 سے آیت نمبر 147 جو ہے اٹ ٹاکس اباؤٹ ایمان کی تکمیل اور منافقین کے بارے میں بات ہوئی ہے ان آیات میں. ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکمل قبول کرو، اور منافقین جو ہیں وہ ان کا انجام جو ہے وہ بتایا گیا کہ وہ جہنم ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ شکر گزار بندیوں کو عذاب نہیں دیتا. ان آیات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے یہ بتایا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. 5ویں سپارے کے جو مرکزی اسباق ہیں، جو مین لیسنز ہیں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہیں کہ ایک عام مسلمان کے طور پہ جب اس کو تھوڑا سا غور کر کے پڑھا میں نے تو یہ سمجھ سکا کہ جو عدل جو ہے یہ اسلامی نظام کی بنیاد ہے. ٹھیک، عدل اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی شرط ہے، اور جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ فرض ہے. اس کے علاوہ جو لیسن ہے منافقت جو ہے وہ ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. یہ لیسن بھی اس کے اندر موجود ہے اس پارے کے اندر. اور اللہ رب العزت جو ہے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، کیونکہ رحمان رحیم ہے. اور شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور مرکزی پیغام جو ہے اس پارہ نمبر 5 کا، یہ سپارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اٹس اے کمپلیٹ سوشل اینڈ لا اسٹرکچر. ٹھیک ہے، قانونی اور معاشرتی مکمل نظام ہے اسلام. عدل، امانت، پاکیزگی اور اطاعت اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ایک کامیاب امت کی بنیاد ہے. اور
ویڈیو کو مطلب کلوز کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اول الاولین یا اول الاولین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا ذی القوۃ المتین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین. ہمیں عدل قائم کرنے والا بنا، ہمیں امانت دار بنا، پاکیزہ اور سچا مومن بنا دے. یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا اور اپنے سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھ. آمین ثم آمین. ویڈیو میں آپ نے اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھی ہو تو معافی کا خواستگار ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی آپ سے بھی. باقی اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیجیے گا، انتظار رہتا ہے مجھے اس کا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.